الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اور لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں جو اس کے گھر میں جانے کی طاقت استطاعت رکھتا ہو. آج کی یہ مبارک محفل، جس کا مقصد حج کے احکامات کو سیکھنا اور بلکہ حج کی ایک تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس میں حج کے احکام کو نہ کہ صرف بتایا جائے گا بلکہ ان کو عملی طور پر آپ کے سامنے دکھایا جائے گا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے اور حج کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے اس سال حج کی سعادت سے نوازا ہے یا ان کے لیے حج کی سعادت کے لیے چنا ہے، ان کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو حج پہ نہیں بھی جا رہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ اسلام کے اس اہم ترین رکن کے بارے میں جانیں کہ یہ کیسے ادا ہوتا ہے اور اس کا نبوی طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے. کیونکہ حج کے حوالے سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جس میں لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو اس میں ریاکاری اور دکھلاوا، اور اس میں دنیا کا مقصد اور غرض ہونا، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو نمازی نہیں کہتا. ہر سال آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی روزے دار نہیں کہتا. لیکن حج کے لیے آدمی صرف ارادہ ہی کرتا ہے، تیاری شروع کرتا ہے تو حاجی کا لیبل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو حج میں ریاکاری کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کا عمل صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو. اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، کوئی دنیا کا غرض مقصد نہ ہو. کیونکہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ کے لیے خالص ہو. اور دوسری بڑی چیز حج کے حوالے سے اس میں جس غلطی کا لوگ شکار ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور بلکہ زندگی بھر کی ان کی تمنا ہوتی ہے حج کی، لیکن جب حج کا موقع آتا ہے، حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یا تو حج کے احکام سیکھتے ہی نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں کرتے کہ حج کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کا حج کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جس نے پہلے کسی نے حج کیا ہوتا ہے اس کو اپنے آگے چلا لیتے ہیں، اور جو وہ کرتا چلا جاتا ہے یہ بھی وہی کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی جہالت کے اوپر جہالت. اور اللہ کا دین لوگوں کو دیکھ دکھا کر نہیں ہوتا، اللہ کا دین کتاب و سنت سے سیکھا جاتا ہے. اور بعض دوسرے لوگ ہیں کہ جن کو گمراہ کن قسم کے گائیڈ مل جاتے ہیں، چاہے ملا کی شکل میں ہوں یا اور اس طرح کے گائیڈ ہوں، یا مختلف ایسی کتابیں مل جاتی ہیں کہ جو لوگوں نے اپنے طور طریقوں سے لکھی ہوتی ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور. تو ایسی کتابوں کے ساتھ چلتے ہیں اور حج جیسی عظیم عبادت کو ضائع اور بیکار بنا کے آ جاتے ہیں. حالانکہ حج وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کی جنت سے کم سزا، اس کی جنت سے کم کوئی جزا نہیں ہے. جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کی جزا جنت سے کم نہیں،
ہاں جنت ہم کو پانا ہے، اس حج سے جنت مل جاتی ہے۔ اور اسی حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج میں ہر طرح کی برائی بے حیائی سے دور رہتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کے لوٹتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو یہ عظیم وہ حج کا فریضہ، اور صرف آخرت کے حوالے سے نہیں بلکہ دنیا کے اس کے بڑے فوائد ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ تاکہ لوگ اپنے فائدوں کو دیکھیں، اپنے فائدے پائیں، اور دنیا کے اور آخرت کے انہی فائدوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ بار بار حج عمرہ کرتے رہو۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس حج عمرے سے انسان کے گناہوں کو اور اس کے فقر و فاقے کو ایسے ہی ختم کرتا ہے کہ جیسے آگ لوہے کے گندے اور بیکار مادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس سے زنگ اور ایسی چیزیں سبھی اتر جاتی ہیں۔ ایسے ہی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے، اور اس کے فقر و فاقے کا بھی اس میں بہت بڑا علاج ہے۔ حالانکہ آدمی کا بہت بڑا مال خرچ ہوتا ہے اس کام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، وہ جہاد میں ہو، حج میں ہو، غریب و فقیروں کی مدد میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس پر اپنے طرف سے رحمتوں کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اگر کسی کو فقر و فاقے کی شکایت ہے تو اس کو چاہیے کہ ان رستوں پر چلے اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے لیے روزیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ حج کی بہت عظمت ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کو ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کرتے ہوئے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کے اعمال سیکھو، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تم مجھے اس سال کے بعد نہ دیکھ سکو، اور واقعی ہی آپ کو احساس تھا کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں پورا ہو چکا ہے، اسلام کا غلبہ ہو چکا، اسلام پھیل چکا، اور اللہ نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے پورا ہو گیا، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس سال کے بعد شاید نہ دیکھ سکو، تو مجھ سے حج کے اعمال سیکھو۔ تو اس لیے بھائیو ضرورت ہے جس طرح ہمیں ہر عبادت کو سنت کے مطابق کرنے کی، ایسے ہی حج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے، تاکہ یہ قبول ہو جائے اور اس کی قبولیت پر ہم کو جنت مل جائے۔ حج کے حوالے سے مزید جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آدمی حج پہ نکلتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے کہ جو اس کو نیکی پر چلانے والے ہوں، اس کو برائیوں سے دور کرنے والے ہوں، گناہوں سے دور رکھنے والے ہوں۔ اچھی محفل، اچھے ساتھی، آپ کا حملہ، آپ کا ٹرپ، جن لوگوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا چناؤ اختیار کرنا چاہیے کہ جو واقعی ہی آپ کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں اور اللہ کے دین میں پر چلنے میں آپ کی مدد کر سکیں، کیونکہ حج جو ہے عبادت ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا، تو اس میں ضرورت ہے انسان کو اچھے ساتھیوں کی۔ اسی طرح حج کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آدمی حج پر نکلتے ہوئے دیکھے کہ اس پر کیا حقوق و واجبات ہیں، بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے حقوق ہوں، اور خصوصی طور پر بندوں کے حقوق یہاں پر قرض کی ادائیگی، اور کسی کا اگر کچھ حق ادا کرنا ہے اس کی ادائیگی، کیونکہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے
جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ پہلے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کر چکا ہو۔ اسی طرح حج کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حلال کا مال، کہ آدمی جس مال سے حج کرنے جا رہا ہے حلال کا ہو، کیونکہ حرام کا مال اس رستے میں بلکہ کسی بھی عبادت میں نہ کہ صرف قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آدمی حلال کا مال خرچ کر کے حج کے لیے چلتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے لبیک وسعدیک والخیر بین یدیک، کہ تیرا آنا مبارک ہو اور خیر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اور جب حرام کے مال سے نکلتا ہے اور حرام کے مال سے حج کرتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا مبارک ہو نہ تیرے لیے خوش آمدید ہو۔ کیوں؟ کہ تیرا مال حرام کا ہے۔ اس لیے بھائیو ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بھی عبادت میں خرچ کرتے ہوئے، کسی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، ویسے تو انسان کو چاہیے کہ ہر چیز میں حلال کا استعمال کرے، لیکن خصوصی طور پر عبادات میں۔ اسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، کیونکہ آپ اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، یعنی کہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے جائیں اور گناہ آپ پر باقی ہوں، کبیرہ گناہوں سے لدے ہوں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، کہ آدمی اللہ کے ہاں توبہ طائب ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی طرح جن چیزوں کی ضرورت ہے حج کے لیے وہ زاد راہ لینا، یعنی آپ کو سفر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، سفر کے اخراجات اور سفر کی ضروریات کو ساتھ لینا، اور سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ ماتا ہے کہ زاد راہ لو، اپنا سفر خرچ لو، حج میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ساتھ لے کے چلو، اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ آدمی دنیا کے وسائل کتنے بھی کیوں نہ جمع کر لے، لیکن اگر تقویٰ نیکی پرہیزگاری نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے اس کے لیے وبال جان ہو، بلکہ اس کے حج کو خراب کرنے والی ہوں۔ تو علی کل حال یہ چند وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جس کی ضرورت ہے ہم کو حج کے لیے نکلتے ہوئے ان کا خیال کرنے کی۔ اسی طرح جب ہم سفر پر نکلتے ہیں حج کے لیے تو سفر کے آداب کا خیال ہو، سفر کے آداب کہ سفر کس طرح کرنا ہے، اس میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کیا سنت ہے سفر میں دعا پڑھتے ہوئے، اور سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ دنگ ہوں گے، حیران ہوں گے کہ بعض اللہ کے ایسے بھی نیک بندے تھے کہ جو اپنے ساتھ قافلے لے کر نکلتے، ان قافلے والوں کے خرچے اپنے خود برداشت کرتے اور ان کے ساتھ شرط رکھتے اس بات کی کہ میں تمہارے ساتھ تب چلوں گا جب اگر تم مجھے اپنی خدمت کا موقع دو گے۔ تو ساتھیوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی احسان کرنا اور ہر طرح کی اذیت سے ان کو دور رکھنا، یہ حج کے اہم ترین اعمال میں سے ہے، حج کی بہت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے۔ یہ بر الحج ہے کہ جس حج کی نیکی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ چاہے سفر مکہ کی طرف آنے جانے کا ہو یا وہاں پر بھی مکہ میں رہتے ہوئے، عرفات کو جاتے ہوئے، مزدلفہ میں رات گزارتے ہوئے، مینا میں دن گزارتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حج کا ذکر کیا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی حج کرنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ نہ تو کو بے حیائی کے کام کرے، نہ گناہ کے کام کرے، اور نہ لڑے جھگڑے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اور کسی بھی عبادت کے حوالے سے لڑنے جھگڑنے کی منع نہیں کیا۔ نماز کے حوالے سے اللہ نے بار بار ذکر کیا قرآن میں،
لیکن کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ نماز قائم کرو اور لڑو نہیں، روزے کا حکم دیا اور اس کا مقصد بیان کر دیا، اس کے احکام بیان کر دیے، لیکن لڑنے کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن حج کے حوالے سے اللہ ماتے ولا جدال، کہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفر ہے، اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ سفر کے معنی کسی چیز کا کھل کے سامنے آ جانا، کسی چیز کا کھل کے سامنے آ جانا۔ تو آدمی کا اخلاق و کردار صحیح معنوں میں کب واضح ہوتا ہے، کب کھل کے سامنے آتا ہے؟ سفر کے دوران، جب کھانے پینے میں کمی ہوتی ہے، رہنے سہنے میں کوئی مشکلات ہوتی ہیں، گرمی سردی کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور کچھ تھکاوٹ تنگیاں ہوتی ہیں، ہاں پھر مزاج بگڑتے ہیں، اور جب مزاج بگڑتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا اخلاق و کردار کیسا ہے۔ اس لیے خصوصاً حج کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا جدال، کہ بھی حج میں لڑنا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس قدر اللہ نے اس سے منع کیا ہے، آپ دیکھیں کہ حاجیوں کو شاید اسی قدر اس میں شیطان ان کو زیادہ الجھاتا ہے۔ اب تو خیر یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دے دیے ہیں، آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جب ان چیزوں میں کمی ہوتی تھی، وسائل کم ہوتے تھے، اس وقت شیطان کا داؤ کس قدر چلتا تھا لوگوں کو لڑانے بڑھانے میں، اور اب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر، اس لیے ہم بات کر رہے تھے کہ سفر کے دوران ساتھیوں سے اچھا سلوک، کردار، ان کی خدمت، ان کے ساتھ نیکی احسان اور سفر کے آداب کا خیال رکھنا، یہ اہم ترین حج کی نیکیوں میں سے ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں حج کے اعمال کو، کہ حج کے 3 طریقے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں آپ کے سامنے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج قران ہے، حج افراد ہے، اور حج تمتع ہے۔ ہاں، حج قران کیا ہے؟ یہ حج قران آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں حج عمرہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی احرام میں آپ حج عمرہ کریں گے۔ میقات پر پہنچ کر آپ احرام باندھیں گے، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے تفصیل سے۔ تو وہاں پر آپ احرام باندھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک حجا و عمرہ، کہ حج عمرہ کی نیت سے آپ کا احرام ہوگا۔ اسی احرام میں آپ حج کریں گے، اور بغیر احرام کھولے، بغیر سر کے بال منڈوائے آپ اسی میں عمرہ کرنے کے بعد حج کریں گے، اور حج کرنے کے بعد آپ احرام کھولیں گے۔ دوسرا حج افراد ہے۔ حج افراد میں کیا ہے کہ صرف آپ میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ اس میں احرام باندھ کر مکہ جائیں گے، اور مکہ جا کر آپ نے طواف کرنا ہے، طواف قدوم کر لیں، اس کے بعد مینا عرفات سارے وہ حج کے اعمال کریں، اور صرف حج کرنا ہوگا، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو افراد کہا گیا، افراد معنی اکیلا۔ اس کے بعد تیسری حج کی قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی کیا ہے، اور قران کا معنی کیا تھا؟ ساتھ ساتھ ہونا، کہ جس میں حج عمرہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی احرام میں۔ تمتع کیا ہے؟ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا۔ اس میں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ میقات سے احرام باندھیں گے صرف عمرہ کی نیت سے، صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں گے میقات سے، اور جا کے عمرہ کریں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال وغیرہ منڈوا کر آپ کا احرام کھل جائے گا، اور آپ اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور بھی اس کا ذکر کریں گے ہم، اس دن آپ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے پھر سے دوبارہ، اور مینا چلے جائیں گے اور حج کریں گے۔ یہ حج تمتع ہے۔ ان تینوں حجوں میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح ان تینوں حجوں میں یہ فرق ہے کہ حج قران میں اور حج تمتع میں، ان دونوں قسموں کے حج میں قربانی، جس کو حج کی ہدی کہا جاتا ہے، ایک قربانی ہوتی عید کی جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے چاہے دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ رہتے ہوں، اور ایک ہوتی ہے قربانی حج کی جس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں کر سکے تو اس قربانی کی جگہ پر، اس کے بدل میں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ 10 دن کے روزے رکھنا ہوں گے، جس میں 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں، یعنی وہاں پر مکہ میں رہتے ہوئے ہی، اور 7 دن کے روزے جب آدمی اپنے ملک وطن میں واپس لوٹتا ہے۔
اگر قربانی نہیں کر سکا کوئی آدمی، کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ ہدی جس کو کہا جاتا ہے، یہ حج تمتع میں اور حج قران میں فرض ہے، جبکہ حج افراد میں قربانی یا ہدی نہیں ہے۔ اس میں حج کی قربانی یا ہدی جس کو کہا جاتا ہے اس میں نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے حج کی قسمیں۔ اس کے بعد آپ حج کے لیے جب نکلتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا عمل شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ آپ کا حج کا جو پروسیجر، اس کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میقات سے۔ میقات کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں مواقیت حج کی میقاتیں، حج کی 5 میقاتیں ہیں، جس طرح کہ آپ یہ سفید کلر میں جو خانے ہیں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں قرن المنازل ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ قرن المنازل یہ اہل نجد اور جن کا گزرنا یہاں سے ہو۔ قرن المنازل کہاں پر ہے؟ یہ طائف کراس کرنے کے بعد، اگر آپ ریاض کی طرف سے بائی روڈ جا رہے ہیں تو طائف کراس کرنے کے بعد آگے سیر الکبیر کے نام سے علاقہ آتا ہے کہ جس کو قرن المنازل اس کا پرانا نام ہے۔ تو وہاں پر میقات ہے، وہاں پر جا کر آپ احرام باندھیں گے۔ دوسری میقات ہے ذات عرق، جو عراق والوں کے لیے ہے، عراق کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ تیسری میقات ہے ذوالحلیفہ، جس کا ابھی موجودہ نام ابیار علی ہے۔ یہ ذوالحلیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اہل مدینہ اور مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ذوالحلیفہ کی میقات ہے، جس کا موجودہ نام ابیار علی ہے۔ اور یہ میقات جو ہے کہاں پر ہے؟ مدینہ سے نکلتے ہوئے، مدینہ کے شہر سے آپ جب نکلتے ہو، مکہ کی طرف نکلتے ہیں، تو یہ میقات وہاں پر ابیار علی کے نام سے آپ کو ملے گی۔ اور چوتھی میقات ہے الجحفہ۔ جحفہ کہاں پر ہے؟ یہ سمندر کے ساحل پر ہے۔ ریڈ سی جو ہے، بحر احمر، اس کے ساحل پر یہ جحفہ کی میقات ہے۔ موجودہ اس کے پاس ایک شہر ہے رابغ نام کا شہر ہے، کہ جہاں سے اہل شام اور ان کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے، کیونکہ شام کی طرف سے آنے والے لوگ اس وقت سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آتے تھے، تو ان کے لیے جحفہ کی میقات۔ تو یہ میقات جس کا اس وقت رابغ کا شہر ہے، وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ اور 5ویں میقات ہے یلملم، جو اہل یمن کے لیے ہے، اور اس کا موجودہ نام السعدیہ ہے۔ تو یہ 5 میقاتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کے حرم کے آس پاس۔ ان میں سے کچھ میقاتیں حرم کے قریب ہیں، اور سب سے قریب ترین میقات جو ہے اللہ عالم وہ قرن المنازل ہے، طائف والی، جو اس طرف سے جانے والے لوگوں کے لیے سب سے حرم سے قریب ترین میقات یہ ہے۔ اور کچھ میقاتیں کافی دور ہیں، جس طرح کہ ذوالحلیفہ ہے جو مدینہ سے آنے والوں کے لیے ہے، جو مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہے، جبکہ قرن المنازل صرف 70 یا 80 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ ساری میقاتیں ایک ہی فاصلے پر نہیں، بلکہ ان کے مختلف فاصلے ہیں۔ ان میقاتوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور فرمایا کہ یہ میقاتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان کے رہنے والے ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے ہیں، اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے، یعنی فرض کرو ایک آدمی نجد کے رہنے والا تو نہیں ہے، بحرین سے جاتا ہے اور گزرتا اس میقات قرن المنازل سے ہے، تو اس کو یہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر آپ یہاں سے گزرنے کی بجائے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور ذوالحلیفہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ تو کیا مانا کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ میقاتیں ہیں، اور جو وہاں سے گزرتے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ حج عمرے کا ہو، یعنی جو بھی شخص مکہ جا رہا ہے، اور یہ ایک بات قابل غور ہے، سبھی غور سے سنیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی شخص مکہ جا رہا ہے اور اس کے دل میں ہے، نیت ہے اس کی حج یا عمرہ کرنے کی، اس پر فرض ہے کہ وہ ان میقاتوں میں سے کسی ایک میقات سے گزرتے ہوئے وہاں سے احرام باندھ کر آگے مکہ کو روانہ ہو، یعنی ان میقاتوں کو بغیر احرام کے کراس نہ کرے۔ اگر کراس کر لیتا ہے تو تب بھی اس پر فرض ہے کہ وہ میقات کی طرف واپس لوٹے
اور وہاں پر آ کر احرام باندھے، اور فرض کرو اگر واپس لوٹنے کا چانس نہیں ہے، ایسی صورتحال ہے، تو پھر اس کو دم دینا ہوگا، یا کسی نے میقات سے احرام نہیں باندھا، میقات کو چھوڑ کر آگے جا کر احرام باندھا، جدہ میں جا کر احرام باندھا، اور جدہ جو ہے میقات کے اندر ہے، میقات سے آگے ہے، میقات اس سے پہلے گزر جاتی ہے، تو چنانچہ جو شخص جدہ کے تھرو مکہ جا رہا ہے، جدہ کے ذریعے، اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ جدہ سے پہلے کون سی میقات ہے، اور تقریباً عام طور پر جدہ سے پہلے یمن کی میقات آتی ہے جو یمن کی طرف سے ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ بعض لوگ جدہ جاتے ہیں بائی ایئر اور وہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات کے بعد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی ان میقاتوں سے گزرتا ہے اس کو چاہیے کہ یہاں سے احرام باندھ کر آگے روانہ ہو، اور جس نے احرام نہیں باندھا اس پر پھر دم آتا ہے یا اس کو میقات کی طرف لوٹنا ضروری ہوگا۔ تو یہ میقاتیں ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا حج کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میقات سے۔ تو جب آپ میقات پر پہنچیں گے، وہ قرن المنازل ہو یا کوئی بھی دوسری ہو، تو میقات پر پہنچ کر کیا کریں گے؟ اگر آپ بائی روڈ ہیں تو تب آپ ان میقاتوں پر وہاں پر پہنچیں گے، تو وہاں پر پہنچ کر آپ کے لیے سنت ہے کہ غسل کریں، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے غسل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو صرف وضو کر لیں، وہ کافی ہے۔ تو سنت ہے کہ غسل کریں، جسم کو خوشبو لگائیں، کپڑوں کو نہیں، احرام کو نہیں، صرف جسم کو خوشبو لگائیں، غسل کریں، جسم کو خوشبو لگائیں۔ اور مردوں کے لیے سنت کیا ہے کہ 2 سفید چادریں احرام کے طور پر پہنیں، 2 سفید چادریں احرام کے طور پر پہنیں، کہ جس کو یعنی کہ اس میں کیا ہے، ایک کا تہبند بنا لیں اور ایک کو دونوں کندھوں پر اوڑھ لیں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو یعنی کہ کوئی صفائی کی ضرورت ہے، بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے، تو بھی اس وقت احرام پہنتے ہوئے غسل کرنے کے ساتھ، خوشبو لگانے کے ساتھ آپ جو ہے اس کا بھی اہتمام کریے۔ تو اگر آپ بائی روڈ ہیں تو اس میقات پر پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر غسل کریں اور خوشبو لگائیں، صفائی کی ضرورت ہے صفائی کر لیں، اور 2 چادریں احرام کے طور پر پہنے مردوں کے لیے۔ عورتیں کیا کریں گی؟ خواتین کے عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے، جو ان کے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ ہاں، صرف زیب و زینت کے کپڑے نہ ہوں کہ جس میں کوئی خوبصورتی یا زیب و زینت ہو، عام کپڑے ہوں سادہ، وہ ان کے کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ ہاں، اگر عورت اکیلی ہے، اس کے آس پاس کوئی غیر محرم نہیں ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھے۔ لیکن اگر اس کے آس پاس کوئی غیر محرم لوگ ہیں تو پھر اس کو احرام کی حالت میں بھی اپنے چہرہ اور ہاتھ جو ہے اس کو چھپانا ہوگا، اس کا پردہ کرنا ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے احرام کی، تو یہ ہے احرام جو آپ میقات سے باندھیں گے۔ اگر اب آپ بائی روڈ جاتے ہیں، آپ بائی شپ جاتے ہیں، تب بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی میقات کہاں سے ہے۔ اور اگر بائی ایئر جاتے ہیں تو بائی ایئر بھی آپ کو جہاں سے میقات سے گزرتے ہیں تو وہاں اعلان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ تو بائی ایئر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی تیاری کر لیں، ایئرپورٹ سے ہی، اور چاہے تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں۔ یعنی فرض کریں آپ بحرین سے ابھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے بھی غسل کر کے، صفائی کر کے، خوشبو لگا کر جسم کو احرام کی چادریں پہنیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ بہت سے لوگ اس میں بھی غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہی حج کی یا عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ نیت کہاں سے کریں گے کہ جب میقات پر پہنچیں گے، بائی روڈ ہوں تب بھی، بائی اپنے ایئر جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں تب بھی، جب اعلان ہوگا کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، وہاں جا کر نیت کریں گے۔ اس سے پہلے نیت کرنا جائز بھی نہیں اور سنت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات کیا ہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے نیت کر لی عمرے یا حج کی، احرام پہن لیا، اب کسی وجہ سے آپ کو کوئی رکاوٹ بن گئی، نہ جا سکے، اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ میں تو ابھی نیت کر لی، اب کیا کروں میں؟
اور اصل یہ ہے کہ جس نے حج عمرے کی نیت کر لی ہو، اس کے لیے احرام پہن لیا ہو، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حج عمرہ مکمل کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان جو ہے سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہے کہ جس نے عمرہ حج کی نیت کر لی ہو۔ عمرہ حج کی نیت کرنے سے اس کے انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، چاہے پہلے فرض نہ بھی تھا، اب اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کو مکمل کرے۔ اور جو مکمل نہ کر سکے اس کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ احرام اتارنے کے لیے، اب احرام اس کو اتارنا ہے، مکہ نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کو دم دینا ہوگا، بکرا ذبح کرنا ہوگا مکہ میں۔ کہنے کا مقصد اس لیے اس غلطی کا شکار نہ ہو۔ آپ کو اجازت ہے کہ گھر سے ہی آپ احرام کی چادریں پہنیں۔ احرام باندھنے کا معنی احرام کی چادریں پہن سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت نہیں کریں گے۔ ایئرپورٹ پر جا کر آپ احرام کی چادریں پہن سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت نہیں کریں گے۔ احرام کی نیت کب کریں گے؟ کہ جب آپ جہاز میں اعلان ہوگا کہ ابھی ہم ایک میقات سے گزرنے والے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ آپ نے حج یا عمرے جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی نیت کریں گے۔ اور بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو اس کی نیت وہاں پر جا کر کریں گے۔ حج تمتع کر رہے ہیں اور یہی سب سے افضل ہے، اور ہم حج تمتع کا ہی طریقہ بیان کریں گے یہاں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حج تمتع کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں خود بھی حج تمتع کروں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج کی تینوں قسموں میں سب سے افضل قسم جو ہے حج تمتع ہے، آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ تو آپ جب میقات پر پہنچیں گے تو صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں گے، غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، احرام کے 2 چادریں پہنیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں۔ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن خصوصی طور پر الگ سے احرام کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ احرام کے 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، لیکن آپ نے چونکہ وضو کیا ہے اس کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ نیت دل سے ہوگی، زبان سے نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر دل سے نیت کرتے ہوئے ساتھ سنت ہے کہ آپ زبان سے کیا کہیں؟ اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ وہ عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ نیت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تلبیہ ہے، آپ کا احرام میں داخل ہونا ہے۔ اب جب آپ نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کی نیت کریں گے، چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، تو نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ کے عمرے کا آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے شروع ہوا ہے آپ کا عمرہ، آپ کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ تو احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ احرام کی پابندیوں میں سے مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے خصوصاً کہ وہ جسم پر پہنے جانے والا کوئی کپڑا نہ پہنے، یعنی ایسے کپڑے جو جسم پر پہننے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سلا ہوا کپڑا، لیکن احادیث میں سلے کپڑے سے منع نہیں کیا گیا۔ احادیث میں منع کیا گیا ہے ان کپڑوں سے کہ جو جسم پر پہننے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے ایسا کپڑا پہننا منع ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے یہ بھی منع ہے کہ سر پر کوئی چیز، ٹوپی وغیرہ، رومال وغیرہ رکھیں سر کے ساتھ جو لگی ہو۔ اگر سر کے اوپر ہے چھتری وغیرہ کی شکل میں، سایہ لینے کی شکل میں، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سر کو ڈھانکنا کسی متصل چیز سے مردوں کے لیے منع ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ وہ باقی چیزیں ہیں کہ جو مردوں عورتوں دونوں مشترکہ ہیں، جس میں خوشبو لگانا ہے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن احرام کی نیت کر لی، اب آپ کے لیے خوشبو لگانا منع ہو گیا۔ اسی طرح بال ناخن کاٹنا احرام کی نیت کرنے کے بعد سے لے کر منع ہو جاتا ہے۔ بیوی ساتھ ہے، اس کے ساتھ کس طرح کے ازواجی تعلقات قائم کرنا، کسی کو نکاح شادی کا پیغام دینا، کسی کا یعنی کہ نکاح کرنا، ایسی سبھی چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ شکار کرنا منع ہے احرام کی حالت میں، بلکہ شکار ویسے ہی حرم کے اندر منع ہے ہر شخص کے لیے۔ حرم کے پودوں کو اکھاڑنا منع ہے۔ تو کہنے کا مقصد
کہ یہ چند پابندیاں ہیں کہ جو آپ کے احرام کی نیت کرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں. اور کب تک رہے گی یہ پابندیاں؟ جن کو محظورات احرام کا نام دیا گیا ہے آپ کے سامنے، تو یہ پابندیاں اس وقت تک رہیں گی کہ جب تک آپ کا احرام کھل نہیں جاتا. یہ جب تک آپ کا احرام کھل نہیں جاتا اس وقت تک یہ پابندیاں رہیں گی. اسی طرح احرام پہننے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ بند جوتا نہ پہنے، ایسا جوتا نہ پہنے کہ جو پیچھے سے بند ہو. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چپل پہنے. چپل پہننا ضروری نہیں ہے، سینڈل پہن سکتے ہیں، کوئی بھی کھلا جوتا پہن سکتے ہیں، لیکن ایسا جوتا نہ پہنے جو پیچھے سے ایڑی جس میں کور ہو. الا یہ کہ اگر کسی کو اگر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جوتے، یہ جوتے پہننا، اس طرح کا جوتا پہننا منع ہے. اور یہ جوتا پہن سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ پیچھے سے کھلا ہو. یہ بھی پیچھے سے بند ہے، پیچھے سے کھلا ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس طرح کا جوتا جو ایک موزے کی شکل میں ہے، یہ آپ نے پہننے سے منع فرمایا ہے. تو یہ ہے احرام کی پابندیاں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور احرام پہننے کے بعد ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے نیت آپ نے کر لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے کلمات کہ جو ہمیں بلند آواز سے کہنا چاہیے. مردوں کے لیے سنت ہے کہ اونچی آواز سے ان کلمات کو، اس تلبیہ کو بار بار کہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ حج کیا ہے؟ العج والثج، کہ حج کیا ہے؟ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور جانوروں کا قربانی کرتے ہوئے خون بہانا، یہ حج ہے. تو اس میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اہم ترین اعمال میں سے ہے. تو احرام باندھنے کے بعد سنت ہے کہ آپ بار بار اونچی آواز سے، بلند آواز سے تلبیہ کہتے رہیں. لیکن خواتین اونچی آواز سے نہیں کہیں گی، وہ آہستہ سے کہیں گی. اور اس تلبیہ کو کہتے ہوئے اس کے معنی پر بھی غور ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ توحید کا کلمہ ہے جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا لبا بالتوحید، آپ نے توحید کا کلمہ کہا، توحید کا تلبیہ کہا. اور واقعی توحید کا کلمہ ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک کے معنی حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو نے حج کرنے کا حکم دیا، میں تیرے گھر میں آ گیا اور تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی آسمان میں، نہ کوئی زمین میں، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ. تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی غوث ہے. سبھی کچھ کرنے والا کیا ہے؟ ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ساری عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ ہر طرح کی تعریفیں، ساری نعمتیں دینے والا اور ساری بادشاہتوں کا مالک کون ہے؟ وہ تو ہی ہے. تو ہی ہر طرح کی نعمتیں دینے والا ہے، سبھی تعریفوں کا حقدار تو ہے اور ہر طرح کی بادشاہتوں کا مالک تو ہے. لا شریک لک، پھر سے تاکید کرتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو ضرورت ہے اس تلبیہ کو زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے کہنے کی، دل میں اتارنے کی، تاکہ ہم واقعی ہی اس حج عمرے سے توحید کا سبق لے کر آئیں. اور حج عمرے میں قدم قدم پر توحید کا سبق ملتا ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ روانہ ہوں گے، بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ جب مکہ پہنچ جائیں گے. تو مکہ پہنچ کر کیا کرنا ہوگا؟ ویسے تو عموماً آپ کو پہلے ہوٹل میں لے جائیں گے، آپ کے جو رہنے کی جگہ ہے وہاں پر لے کے جائیں گے. تو خیر جو بھی ہوگا، سنت ہے کہ جب مکہ پہنچیں تو سنت ہے کہ آپ غسل کر لیں. اگرچہ گھر سے بھی غسل کر کے چلے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب مدینہ سے مکہ آئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا آپ نے حج کے لیے، تو آپ نے مکہ پہنچ کر غسل کیا تھا. تو اگر آپ کے لیے بھی آسانی ہو مکہ پہنچ کر غسل کرنے میں تو غسل کر لیں، اس کے بعد عمرہ کے لیے روانہ ہو. اس کے لیے حرم جائیں، مکہ عمرہ کرنے کے لیے حرم جائیں، بیت اللہ پہنچیں. اور بیت اللہ پہنچ کر یہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں طواف قدوم. بیت اللہ پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 اہم کام ہیں جو آپ کو کرنا ہے. ایک بیت اللہ کا طواف ہے جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. قدوم کے معنی کہ سب سے پہلے مکہ میں آنے کا طواف،
جب اب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، تو اب آپ طواف کر رہے ہیں، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ تو آپ طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور تیسرا کام جو ہے وہ آپ نے سر کے بالوں کو چھوٹا کروائیں گے یا ان کو منڈوا لیں گے، یہ 3 کام کریں گے۔ اچھا، تو یہ طواف قدوم میں اس میں کیا کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ ایرو بنا ہوا ہے، یہ تیر جو ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ حجر اسود، یعنی یہ تیر نشان کس کی طرف ہے؟ جہاں پر لائٹ دیکھیے، یہ حجر اسود ہے، بیت اللہ کے اس کونے میں حجر اسود ہے۔ تو یہاں سے آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے، لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں، جس کو کہتے ہیں اتباع، جس کو اتباع کرنا کہتے ہیں، کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ دایاں کندھا ننگا کیسے کریں گے؟ فرض کریے آپ کے اوپر یہ احرام ہے، احرام کی چادر ہے، اور آپ نے دونوں کندھوں پر لیا ہوا ہے۔ جب گھر سے احرام باندھیں گے یا میقات سے احرام باندھیں گے تو آپ کا احرام اس طرح سے دونوں کندھوں پر ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہیں سے کندھا ننگا کر لیتے ہیں، گھر سے ہی، ایئرپورٹ سے ہی، میقات سے ہی۔ یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کندھا کب ننگا کریں گے؟ کہ جب آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے۔ بیت اللہ کا طواف شروع کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھیے، اپنے احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے۔ تو یہ ہے پہلے طواف میں صرف، اور کسی طواف میں نہیں ہے، صرف پہلے طواف میں، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، اس میں آپ اس انداز سے اپنا دائیں کندھا ننگا کریں گے پہلے۔ ہاں دیکھیے، یہ اس انداز سے، یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں نا، تو اس طرح سے دائیں کندھا ننگا کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا طواف شروع کریں گے، حجر اسود کے سامنے آ کر طواف شروع کریں گے، کیا کہتے ہوئے؟ ہاں، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ کہنا، صرف بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں سے طواف شروع کریں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف شروع کریں گے حجر اسود کے سامنے سے، اور یہاں سے طواف شروع کر کے آپ نے دوسرا کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے۔ رمل کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے، رمل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، رمل کیا چیز ہے؟ رمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اچھل کر چلنا، جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ آپ اس طرح چلیں گے، لیکن یہ اس وقت چلنا ہوگا جب دیکھیں کہ آپ کی وجہ اس طرح چلنے سے کسی کو مشکل نہیں ہو رہی، کیونکہ رش کا وقت ہے، حج کے دوران عام طور پر رش ہوتا ہے، تو ایسا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جگہ کھلی ہے اور آپ اس طرح سے چل سکتے ہیں تو رمل کرنا سنت ہے۔ لیکن رمل صرف کہاں پر ہے؟ صرف پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ جو اتباع ہے، کندھا ننگا کرنا، پورے طواف میں رہے گا، 7 چکروں میں، لیکن رمل جو ہے صرف پہلے 3 چکروں میں ہوگا، تھوڑا اچھل کر چلنا، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں اپنے کپڑوں میں رہیں گی، اور اسی طرح رمل کا ان کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں، بلکہ اپنی عام رفتار میں چلیں گی، اور حجر اسود سے چکر شروع کرتے ہوئے آپ چل دیں گے۔ اور یہ حتیم ہے، یہ آپ دیوار جو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی دیوار بیت اللہ کے ساتھ، یہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اتنے حصے کو کور کروا دیا اور اتنا حصہ کھلا چھڑوا دیا، تاکہ اگر کسی کے دل میں ہو کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھوں تو یہاں پر آ کے نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز کہاں پر ہوگی؟ بیت اللہ میں ہوگی، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ کھلا کیسے رہ گیا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے نبوت سے پہلے، جب مکہ والوں نے، قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو بنایا، تو انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم بیت اللہ کو بنانے میں صرف حلال کا مال خرچ کریں گے۔ تو اس میں پھر انہیں اتنا سا مال جمع ہوا کہ جس سے یہ بیت اللہ کی بلڈنگ بن گئی، اور اتنا نہ بنا سکے، یہ کھلا رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ کھلا چلا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا چھوڑے رکھا، تو یہ حتیم ہے۔ تو آپ اس کے اوپر سے، اس کے پیچھے سے چکر لگاتے ہوئے، اس کے اندر سے نہیں بھی، کیونکہ بعض لوگ تھوڑا شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہی گھوم کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ سارا بیت اللہ کا حصہ جس طرح آپ کو بتایا ہے، اس لیے میں نے وعدہ کیا ہے کہ بیت اللہ کا حصہ ہے یہ، تو آپ نے چکر لگاتے ہوئے اس کے پیچھے باہر سے گھوم کر اس طرح آنا ہے۔ اور یہ ہے رکن یمانی، یہ جہاں پر لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ رکن یمانی۔ تو یہاں پر آ کر
آپ رکن یمانی پر آ کر بھی اگر تو آپ کا قریب ہے رکن یمانی کے پاس ہیں تو سنت ہے، بہتر ہے کہ یہاں پر اس کو ٹچ کریں، اس کو ہاتھ لگائیں اور اللہ اکبر کہیں. یعنی اگر آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چومنا نہیں ہے، صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دور ہیں اس سے تو پھر نہ تو اس طرف اشارہ کریں گے اور نہ اللہ اکبر کہیں گے، بلکہ آگے چلتے جائیں گے. اور آگے چلتے ہوئے اچھا یہاں سے آپ نے چکر شروع کیا تھا تو پڑھنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے وہاں پر کتابوں میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. یہ بھائیو صرف لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں. حقیقت کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام، کسی نے کسی چکر کے لیے خاص دعا نہیں مقرر کی. لیکن صرف ہمارے بعد ملاؤں نے لوگوں کو چکروں میں ڈالنے کے لیے، اور واقعی لوگ چکروں میں پڑے ہوتے بیچارے. کیسے کہ اگر کسی نے بھول کر پہلے چکر میں دوسرے چکر کی دعا پڑھ لی تو میرا بھی طواف غلط ہو گیا، حالانکہ یہ دعا سنت ہے ہی نہیں. غلط ہونا تو بات کی بات ہے. تو خیر، اس لیے جو سنت کیا ہے کہ آپ احرام جب اپنے چکر شروع کریں گے حجر اسود سے، آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں عربی میں کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کرنا چاہیں وہ کر لیں، کچھ بھی کرنا چاہیں ذکر اذکار میں سے، تلاوت دعا میں سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں سے لے کر جو بھی دعا کرنا چاہیں کرتے جائیں حتیٰ کہ رکن یمانی تک پہنچے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دیکھیے آپ کو دیا ہوا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہاں پر آ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے. یہ ہے سنت. ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، جب تک آپ حجر اسود تک نہیں پہنچتے. بعض کا رش ہوتا ہے، بار بار پڑھتے رہیے، مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی سنت ہے، نہیں پڑھ سکے تو تب بھی آپ کا طواف صحیح ہے. اگر اس دعا کو نہیں پڑھ سکے، آپ نے کوئی دوسری دعا پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے. پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اچھل کر چلنا جس طرح بتایا سنت ہے، اور باقی چکروں میں اپنی عام رفتار میں چلتے ہوئے 7 چکر لگائیں گے. جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اس انداز سے پورے 7 چکر لگانے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کو جو گنبد نماز نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہوتا ہے تھوڑے فاصلے پر. اس کے پیچھے آپ کو جہاں بھی جگہ مل جائے، ضروری نہیں کہ بالکل اس کے قریب ہی پڑھنی نماز، چاہے لوگ طواف کر رہے ہوں، تو آپ اس کے پیچھے جہاں بھی دیکھیں کہ کھلی جگہ ہے، آپ تسلی اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہاں پر جا کر طواف کے 2 نفل پڑھیں گے. یہ طواف کے 2 نفل ہیں، نیت دل سے کریں گے جس طرح نماز کی نیت دل سے کی جاتی ہے. تو طواف کے 2 نفل پڑھیں گے، جس میں فاتحہ کے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے. تو یہ 2 رکعت طواف کے نفل پڑھنے کے بعد پھر سے سنت ہے کہ آپ پھر سے حجر اسود کے سامنے آئیے اور پھر سے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کے اشارے سے اس کو استلام کیجیے. ہاں، حجر اسود کے بارے میں بتانا تھا کہ اگر تو آپ اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور عام دنوں میں حج کے علاوہ رش نہیں ہوتا، آپ بھی پہنچ سکتا ہے آسانی سے، تو بہتر ہے کہ اس کا بوسہ لیں. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. اور اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو اس کو ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ لگا لیں. لیکن اگر دور ہیں، پاس جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور پاس جانے کے لیے آپ کو لوگوں سے گتھم ہونا پڑتا ہے اور کشتی کرنا پڑتی ہے، پھر کشتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ حج کر رہے ہیں، پہلوانی نہیں کر رہے، سمجھے نا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد تو مرد، حتیٰ کہ عورتیں بھی، یعنی اس قدر بے حیائی کی حالت کہ مردوں کے اندر گھسی ہوتی ہے، کوئی شرم و حیا نہیں کہ کس انداز سے اس کا جسم مردوں کے ساتھ مل رہا ہے، اور ان کے اندر گھسی ہوئی کس لیے؟ صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے. ایک وہ کام جو صرف سنت ہے، وہ کام کرنے کے لیے حرام کام کیے جا رہے ہیں. لوگوں سے لڑا جا رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کو گرایا جا رہا ہے، اور عورت جو ہے مردوں کے اندر غیر محرموں کے اندر گھس رہی ہے. یعنی یہ ساری جہالتوں کے نتیجے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بغیر کسی کو تنگ کیے، بغیر کسی کو تکلیف دیے آپ حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا بوسہ لے لیں، ہاتھ لگا لیں، ورنہ دور سے ہی اس کو بسم اللہ اللہ پر کہہ کر اب چلتے جائیے. تو 7 مرتبہ اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیں گے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر سے آ کر اس کو آپ یہ اسلام، جس کو استلام کرنا کہتے ہیں، اسلام کریں گے. اس سے آپ کا پہلا کام طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ کا دوسرا کام کیا ہے
وہ صفا مروہ کی صحیح ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے ہی اسی طرف سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہاں سے تقریباً یہ آپ سامنے اس طرف یہ ہے حجر اسود اپنے بیت اللہ ہوگا، تو آپ بیت اللہ سے اس طرف صفا کی طرف آئیں گے، اور اگر تو آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں نیچے ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر تھوڑی چڑھائی ہے، کیونکہ اصل یہ پہاڑی ہے صفا، اور بہت بڑی پہاڑی ہے، چھوٹی سی نہیں، لیکن یہاں سے تھوڑی سی چڑھائی کے بعد آپ کو آگے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں پر چڑھائی پر چڑھنے کے بعد پہلی بات تو چڑھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بسم ابدأ بما بدأ اللہ بھی، کہ جس سے اللہ نے شروع کیا میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ آیت پڑھیں گے، اور پھر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، یہ صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ اس طرف ہوگا تو بیت اللہ کی رخ کر کے دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھا کر، اس طرح دعا کی شکل میں، آپ وہاں پر دو لوگوں کو دیکھیں گے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ دعا دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، کتابوں پر لکھی ہوتی ہیں، تو یہ دعا وہاں پر پڑھیں گے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کریے، پھر سے اس دعا کو دہرائیے، پھر دعا کیجیے، پھر سے اس دعا کو دہرائیے، پھر دعا کیجیے۔ سنت ہے کہ 3 مرتبہ اس دعا کو دہرائیے، اور اس دہرانے کے ساتھ ساتھ عام جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں۔ صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس انداز سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ صفا سے آپ مروہ کی طرف چل دیں گے، یہ مروہ ہے، صفا سے مروہ کی طرف چل دیں گے، اور چلتے ہوئے اپنی عام رفتار میں چلتے جائیں گے، الا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبز پٹی ہے، نشان ہے، تو 2 سبز لائٹیں ہیں یا سبز نشان آپ کو نظر آئیں گے۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ یہاں پر پہنچ کر، ان سبز نشانوں تک پہنچ کر دوڑ لگائیں گے، تیز دوڑیں گے جتنا ان کے لیے دوڑنا ممکن ہو، لیکن عورتیں خواتین اپنی عام رفتار میں چلیں گی حتیٰ کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچیں گے، یعنی یہ سبز پٹی جو ہے اس کو دوڑ کر گزاریں گے، اس کے بعد اپنی عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ تک جا پہنچیں گے، اور مروہ پر پہنچ کر وہاں پر کھڑے ہو کر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اسی انداز سے دعا کریں گے جس طرح صفا پر کی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کا صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، یہ سارا ایک نہیں ہے، سمجھے نا؟ صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا، تو 7 چکر لگائیں گے، تو 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر ختم ہوگا، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اگر آپ کا چکر مروہ پر ختم نہیں ہو رہا، اس کا معنی کہ آپ کے چکر غلط ہیں، ہاں اس کو پھر سے ہی کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ کی صفا مروہ صحیح ہے۔ اس میں بھی آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھیں، یہاں پر بھی چکروں کی خاص دعا کوئی نہیں ہے۔ پھر سے بھائی ان باتوں پر توجہ دیں، کیونکہ وہاں پر کتابیں دیتے ہیں 1-1 2-2 ریال کی، وہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو انسان لوگوں کے حج عمرے خراب کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلنے سے پہلے ہی کچھ صحیح کتابیں دیکھیں، صحیح ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں، ذکر اذکار کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے آپ کے ساتھ چکر صفا مروہ کے یہ دوسرا کام عمرے کا۔ تیسرا کام کیا ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروا کر چھوٹا کروانا، جس کو حلق یا تقصیر کہتے ہیں، حلق یا قصر یا تقصیر۔ یہ خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ایک اور بال برابر کاٹنا ہے۔ یعنی مردوں کے لیے ہے کہ سر کے بالوں کو یا تو کتروائیں، چھوٹا کروائیں، اور پورے سر سے کتروائیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کینچی لے کر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں۔ بھائیو اس سے عمرہ نہیں ہوتا۔ سر کے بالوں کو منڈوانا کتروانا عمرے کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ تقصیر کرتے ہوئے یا ان کو حلق کرتے ہوئے پورے سر کے بالوں کو منڈواتے ہوئے، اور بہتر افضل یہ ہے کہ سر کے بالوں کو منڈوا لیں۔ لیکن اگر حج سے پہلے عمرہ کر رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ چھوٹا کروا لیں،
تاکہ حج پہ آپ کو دوبارہ بال کاٹنے ہیں اس وقت منڈوا لیں۔ تو علی کل حال حلق یا تقصیر میں کیا ہے؟ حلق میں ہے کہ بالوں کو بالکل منڈوا دیں، اور تقصیر میں ہے کہ بالوں کو چھوٹا کروا لیں۔ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری کام ان کو عمرے کا یہ ہے۔ اور عورتیں جس طرح لکھا ہے کہ صرف ایک انگلی کے پور جو ہے اس کے برابر اپنی چٹیا سے بال کاٹ لیں گی، عورتوں کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، احرام کھول کر اپنے عام کپڑے پہن سکتے ہیں، اور پھر آپ مکہ میں جہاں پر بھی ہے ٹھہریں گے، حتیٰ کہ 8 تاریخ یوم الترویہ، یوم الترویہ دیکھ رہے ہیں 8 ذو الحج، یہاں سے آپ کا حج شروع ہو رہا ہے، آپ کے حج کا یہاں سے شروع ہو رہا سلسلہ۔ تو 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو آپ جہاں بھی ہیں، کسی ہوٹل میں ہیں، کسی بلڈنگ میں ہیں، جہاں بھی مکہ میں ٹھہرے ہیں، وہیں سے احرام باندھیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، کیونکہ گمراہ کن ملا یہاں پر بھی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ بھی لازمی آپ تنعیم میں جاؤ اور وہاں سے جا کر احرام باندھ کر آؤ، اور احرام باندھ کر جا کے بیت اللہ کا طواف کرو، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو چکروں میں ڈالا ہوتا ہے۔ سنت کیا ہے کہ 8 تاریخ کی 8 ذو الحج کی یوم ترویہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے یعنی کہ صبح کے ٹائم 7، 8، 9، 10 بجے آپ اپنی جگہ سے، اپنے ہوٹل بلڈنگ سے احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، جس طرح ہم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا، غسل کیا تھا، جسم کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں، خوشبو لگا لیں جسم کو، اور احرام کی جو 2 چادریں پہن لیں، اور یہاں پر کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک حجن، تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھیں گے، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، اور حج کی نیت سے احرام باندھ کر کیا کریں گے کہ حج کی نیت سے احرام باندھ کر مینا کو روانہ ہو جائیں گے۔ 8 تاریخ 8 ذو الحج کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جائیں گے۔ اور سنت ہے کہ آپ مینا، دیکھیے یہاں پر یہ مکہ بیت اللہ ہے، اور یہ مینا کا علاقہ ہے، یہ مزدلفہ اور یہ عرفات ہے۔ تو آپ مکہ سے مینا آ جائیں گے، یہاں پر مینا میں آ جائیں کہ اپنے خیمے میں، اور یہاں پر پہنچ کر سنت ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں۔ یہاں پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ 8 تاریخ کو کیا کام ہے آپ کے؟ آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، جمع نہیں کرنا، نمازوں کو جمع نہیں کرنا، ہر نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، لیکن قصر کر کے، قصر سے مراد یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور جب نمازوں کو قصر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ سنتیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو 8 تاریخ کے آپ کے صرف یہ کام ہے کہ مینا جانا اور اپنے اپنے وقت میں نمازیں پڑھنا، اور اس کے بعد رات ہو جائے گی، وہاں پر آرام کریں گے، اور پھر 9 تاریخ ہوگی جو یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحج۔ 9 ذو الحج کو کیا ہے کہ سنت ہے کہ آپ صبح کے وقت تقریباً جب سورج نکل آئے، اچھی طرح نکل آئے سورج، اس کے بعد 7، 8، 9 بجے آپ جو ہے مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں، مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں۔ جس طرح بھی آپ کے جانے کا پروگرام رہتا ہے، چاہے ٹرین پہ ہو، آج کل زیادہ تر ٹرینوں پہ ہوتا ہے، بسوں میں ہوتا ہے، تو مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں گے، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیے اونچی آواز سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات پہنچ جائیں گے۔ اور عرفات پہنچ کر سنت اور بہتر افضل ہے کہ عرفات میں ایک جگہ ہے نمرہ کی، عرفات کے میدان سے پہلے وادی نمرہ ہے، وادی نمرہ جہاں پر یہ مسجد ہے، یہاں پر عرفات کی مسجد ہے، اس کا نام بھی مسجد نمرہ ہے۔ تو بہتر ہے، افضل ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ یہاں پر اگر جا کر رکیں، اور یہاں پر رکنے کے بعد پھر عرفات کے میدان میں داخل ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ لیکن عام طور پر یہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ پورا ٹرپ ہے، پورا حملہ ہے، تو سیدھے اس کو اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر جانا یعنی نمرہ میں رکنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم بات صرف کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جب حج کے لیے گئے تھے، آپ جا کے نمرہ میں پہلے رکے، وہاں جا کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ میدان عرفات میں داخل ہوئے۔ تو لیکن عام طور پر حاجیوں کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، ان کو سیدھا ان کے کیمپ میں لے جاتے ہیں، اور وہیں پر جا کر وہ ظہر عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے جا کر وہاں پر ظہر عصر کی نمازیں
جب ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اور ساتھ ہی عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، دونوں نمازوں کو جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، عرفات کے دن کا خطبہ، ہاں یہ خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ میں۔ اگر کوئی مسجد میں پہنچ سکتا ہو، آسانی سے مسجد اس کے قریب ہو، تو جا کے خطبہ سن لے، یعنی نمازوں سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر خطبہ نہ بھی سنا جائے تو اس خطبے کا حج کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جس سے حج پر فرق پڑتا ہو۔ آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کرام نے سنا، اگر کسی کو یعنی کہ اس طرح موقع مل جائے خطبہ سننے کو، اچھی بات ہے۔ اگرچہ آج کل مسجد کے بجائے موبائلوں پر بھی خطبہ جو ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ اور اگر بعض اوقات آپ کے جس حملے کے ساتھ ہیں اس میں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بعض اوقات وہ خود بھی خطبہ دیتے ہیں، بجائے یعنی کہ جو خطیب اس مسجد نمرہ کا ہے وہ حملے والے خود بھی، اگر ان کے کوئی پڑھا لکھا عالم ان کے اندر ہے تو وہ خود بھی خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھاتا ہے، اور ہم خود یہ چیزیں کرتے رہیں۔ تو علی کل حال میدان عرفات میں پہنچ کر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ظہر عصر کی نمازیں ظہر کے ٹائم پہ جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مغرب تک آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد تک میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد تک میدان عرفات میں رکنا ہے، اور رک کے کرنا کیا ہے؟ میدان عرفات کی سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ دعا ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ تو اپنے سارا یہ وقت دعا میں مصروف رکھیے، اور سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی کیا ہے؟ آپ مت وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہتر وہ دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو یہ دعا ہے، اللہ کی عبادت کی دعا ہے۔ ہاں، اس میں آپ اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے، لیکن اس دعا کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو مانگنے سے بھی نہیں ملتا، سمجھے نا؟ اس لیے سب سے بہترین دعا ہے۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے عرفات کے دن میں، چاہے آپ عرفات کے میدان میں ہوں یا اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے شہر میں ہوں۔ عرفات کے دن کی سب سے بہترین دعا ہے۔ تو اس وقت اپنے وقت کو دعا میں مصروف رکھیے، اور مغرب تک وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں عرفات کے میدان سے نکلنا ہے۔ اچھا، عرفات کے میدان میں جو لوگ جن غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو عرفات کے میدان سے باہر ہی رک جانا، اور وہیں پر رک کے وہاں سے واپس آ جانا، عرفات میں داخل ہونا ہی نہیں، عرفات کے میدان میں داخل ہی نہیں ہونا، اور اس سے بھائیوں حج نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ الحج عرفہ، کہ حج کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ضروری ہے، اور اللہ کے فضل سے جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے، وہاں پر چاروں طرف سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، علامتیں لگی، برج بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، کہ جس سے پتہ چلتا ہے، معلوم میں نے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، یہاں پر عرفات ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ عرفات سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، عرفات کے میدان سے باہر ہی، یہ غلط ہے۔ تو ہمیں عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ عرفات میں ایک پہاڑی ہے جس کو لوگوں نے جبل الرحمہ کا نام دیا ہوا ہے، حالانکہ کسی حدیث میں ایسا کوئی نام نہیں ہے۔ تو اس پہاڑی پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے اکثر کہ لوگ اپنے خیموں سے نکلتے ہیں، حالانکہ پہاڑی بہت دور ہوتی بعض اوقات ان سے، لیکن وہاں پر جانا اور وہاں پر جا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک غلط تصور ان کو سکھایا ہوا کسی نے کہ آدم علیہ السلام کی دعا وہاں پر قبول ہوئی تھی۔ یہ پہاڑی جس کو جبل الرحمہ کا نام دیا جاتا ہے، عرفات کے اندر پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا بھی کوئی تعلق نہیں حج کے ساتھ، سمجھے نا؟ نہ اس پہاڑی پر جانا، نہ یہاں پر دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا لوگ زیادہ نہیں تھے، تو آپ بائی چانس ہی یہاں پر آپ ٹھہرے، آپ نے اپنی اونٹی کو یہاں پر کھڑا کیا، اس پہاڑی کے قریب، نیچے، پہاڑی کے اوپر نہیں، وہ بھی پہاڑی کے قریب، تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی، اونٹ کے اوپر سوار ہو کر۔ تو اس پہاڑی پر آنا، اس پر چڑھنا، یہ بھی سنت کے خلاف عمل ہے، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ عرفات کے دن کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے بھائیوں، اس کو ضائع نہیں کریں، اپنے وقت کو دعا میں مصروف رکھیے۔
تو عرفات کا دن یہ حج کا بہت عظیم ترین دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کس طرح گرد و غبار سے اٹے ہوئے میرے پاس پہنچے ہیں، اور فرشتوں کو کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ما ارادہ اولا، کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد بہت عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کرتا ہے، تو اس میں اس دن کو ضائع نہیں کریں۔ اس کے بعد عرفات سے جب سورج غروب ہو جائے گا اچھی طرح، اب مغرب کا ٹائم یہاں شروع ہو چکا، لیکن مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، یہاں سے چل دیں گے، چل کے کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے۔ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے، تکبیریں کہتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ مزدلفہ کا بورڈ، سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں، تو مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور مزدلفہ کہاں پر ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان ہے، اس طرح بھی آپ دیکھیں گے اس پہ نقشے میں۔ تو وہاں پر پہنچ کر، مزدلفہ پہنچ کر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے مغرب عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ یہ دیکھیے، یہ عرفات تھا جہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف چلے تھے، یہ مزدلفہ ہے۔ تو یہاں پر آپ پہنچتے ساتھ ہی مغرب عشاء کی دونوں نمازیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ رات وہاں پر آرام کریں گے۔ رات کو وہاں پر جاگنا، کوئی اس طرح کے کام کرنا سنت نہیں ہے۔ اس رات کو وہاں پر آرام کریں گے نمازیں پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اچھی طرح روشنی ہو جائے، اگلا دن شروع ہوگا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، روشنی ہو جانے کے بعد آپ مینا، اپنے مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جائیں گے۔ آپ مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ کینکریاں اکٹھی کرنا۔ اگر نہیں ملتی تو پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں پہاڑوں پر چڑھ کر، کہ جیسے یہ حج کا سب سے اہم کام ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ آپ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب عشاء کی نمازیں پڑھیں، اپنا سامان رکھیں، مغرب عشاء کی نمازیں پڑھیں، اس کے بعد آرام کریے۔ ہاں، کینکر آپ کو کہیں سے بھی ملتے ہیں تو اٹھا لیں، مزدلفہ سے اٹھا لیں، اچھی بات ہے۔ نہیں ملتے وہاں سے تو کہیں سے بھی آپ کو ملتے ہیں، وہ کینکر وہاں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے مزدلفہ کا کام کہ آپ مزدلفہ میں رات گزاریں گے، فجر کی نماز وہاں پر پڑھیں گے مزدلفہ میں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک صرف جب روشنی ہو جائے اس وقت تک دعا کریں گے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ جگہ ہے جس کو اللہ نے مشعر الحرام کا نام دیا ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کے آس پاس کی ساری جگہ مشعر الحرام ہے، اور مزدلفہ میں جہاں بھی رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اجازت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی رات کے آخری حصے میں ہی وہ مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے رش سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ تو یہ ہے مزدلفہ کا کام۔ اب مزدلفہ سے آج جب مینا کو روانہ ہوئے، یہ کون سا دن ہے؟ اب یہ 10 ذو الحجہ ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہر دن کا الگ نام ہے۔ 8 تاریخ کا نام کیا تھا؟ یوم الترویہ۔ 9 تاریخ کا نام کیا تھا؟ یوم عرفہ۔ 10 تاریخ کا نام کیا ہے؟ یوم النحر۔ یوم النحر، تو یہ یوم النحر ہے 10 ذو الحجہ۔ اس میں آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ یہاں پر 4 کا ذکر کیا، لیکن 5 آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ جو سنت ہیں وہ 5 کام ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مینا سے اب مینا جب پہنچیں گے تو وہاں پر 3 جمرات ہیں، جن کو ہمارے جاہل لوگ شیطان کہتے ہیں۔ وہ شیطان نہیں بھی، وہ جمرات ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ 3 جمرات ہیں، اور یہاں پر بھی بڑا چھوٹا شیطان لکھا ہوا ہے۔ یہ شیطان نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمرات کو، ان کو کینکر مارنا جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو شیطان بنایا ہوا ہے، شیطان سمجھتے ہیں، اور پھر جب وہاں پر پہنچ کر کینکر بھی مارتے ہیں تو پھر شیطان سمجھ کر کینکر مارتے ہیں، پورے غصے کا اظہار کرتے ہوئے، اور پھر شیطان کو اچھی طرح خوش کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے پتھر مار کے،
جوتے مار کے، لکڑیاں مار کے، سنت کے خلاف کام کر کے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. ہاں گالی گلوچ بھی ساتھ کرتے ہیں. تو اب کیونکہ دوست ان کو مل جاتا ہے نا، تو خیر اس سے دوستی لگانے کی ضرورت ہے. یہ دشمن ہے اگر واقعی شیطان ہے، لیکن یہ شیطان نہیں ہے، یہ جمرات ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے. اس لیے وہاں پر آپ پہنچیں گے. آخری جمرہ 3 ہیں، 3 جمرات ہیں. پہلا، درمیانہ، چھوٹا، جس کو آخری کو کیا کہتے ہیں؟ جمرہ عقبہ. تو آخری جمرہ جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف ہے. اس پر پہنچ کر آپ کیا کریں گے؟ 7 کینکر ماریں گے. ہر کینکر کے ساتھ کیا کہتے ہوئے؟ ہاں کیا کہیں گے کینکر مارتے ہوئے؟ اللہ اکبر. ہر کینکر مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے. اور کینکر کتنا بڑا ہو؟ چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا. پتھر نہ ہو، نہ لکڑیاں جوتے ہوں، بلکہ کینکر ہو چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا ہو. اور ہر کینکر الگ الگ ایک ایک کر کے مارنا ہے. اور مارنے کا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو ستون بنا اس کا نشانہ لگائیں. وہ جو حوض سا بنا اس کے اندر آپ کا کینکر گر گیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا. تو ایک ایک کینکر کر کے 7 کینکر مارنے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں، کوئی 7 کینکر ایک ہی مٹھی بھر کے مار دیتے ہیں. ہاں اگر ایسا کرتے ہیں تو ایک ہی کینکر سمجھا جائے گا، وہ 7 ہی سمجھا جائے گا. سمجھا نا، ایک ہی سمجھا جائے گا. تو اس طرح 7 کینکر ماریں گے. یہ آپ کا پہلا کام مینا کے 10 تاریخ کو. دوسرا کام کیا ہوگا؟ قربانی کرنا. ہم نے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حج قران اور حج تمتع میں قربانی فرض ہے. حج کی قربانی جس کو حدی کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے. تو دوسرا کام جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا. اگرچہ آج کل زیادہ تر یہ قربانی بینکوں کو دی جاتی ہے، وہاں پر یا آپ جس حملے کے ساتھ ہیں، جس ٹرپ کے ساتھ ہیں، ان کے مسئول کو دی جاتی ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو دے دی ہے تو پھر آپ کا قربانی کرنے کا ذمہ ادا ہو چکا. اب آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ کب قربانی ہوگی. اور لوگ وہاں پر بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ قربانی کب ہوگی تاکہ ہم بال کاٹیں. حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں. قربانی آپ کی جب بھی ہو، اگر آپ نے کسی کو اس کی ذمہ داری دے دی ہے، وہ جب بھی کرے. آپ نے کینکر مارنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ سر کے بالوں کو منڈوانا ہے. اور بہتر ہے کہ حج کے موقع پر سر کے بال منڈوا لیں، کیونکہ منڈوانا افضل ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ حج کا اپنے سر کے بال منڈوا لیے، آپ کا احرام کھل گیا. احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے. احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے. وہ کون سی ہے؟ ہاں اگر آپ کی بیوی ہمراہ ہے تو اس کے ساتھ ابھی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. باقی خوشبو لگانا، ساری چیزیں کرنا وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کا یعنی حلق یا تقصیر کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ اب آپ کا احرام اتر گیا، اپنے عام کپڑے پہن کر آپ بیت اللہ جائیں گے. اور بیت اللہ جا کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں طواف افاضہ. طواف افاضہ کریں گے جس کو طواف حج یا طواف زیارہ کہتے ہیں. یہ چوتھا کام ہے. اور 5واں کام صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، کیونکہ حج تمتع میں عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے. تو صحیح کرنا 5واں کام. تو یہ 5 کام ہے جو 10 تاریخ کو کرنا. اسی ترتیب سے سنت ہے. پہلے کینکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بالوں کو منڈوانا کتروانا، اس کے بعد طواف زیارہ کرنا، اس کے بعد صحیح کرنا. لیکن اگر کوئی کام پہلے کر لیں، دوسرا کام بعد میں کر لیں تو تب بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ فرماتے رہے افعل ولا حرج، کہ کرو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، دوسرا بات. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ بلکہ اپنی آسانی اگر دیکھتے ہیں کسی کام کو پہلے کرنے میں تو وہ کام پہلے کر سکتے ہیں، دوسرا کام بعد میں کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن یہ 5 کام ہے. اچھا، ان میں سے چوتھا اور 5واں کام کیا ہے؟ طواف اور سعی. اگر 10 تاریخ کو کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ 11 کو بھی، 12 کو بھی، بلکہ اس کے بعد بھی حج کے دنوں میں کیے کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنا پہلے کر لیں اتنا اچھا ہے. تو یہ ہیں آپ کے یوم النحر، عید کے دن کے 10 تاریخ کے کام. طواف کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ مینا میں آ جائیں گے اور مینا میں آ کے 10 اور 11 کے درمیان کی رات کو گزاریں گے. 11 تاریخ کو ظہر کے بعد، زوال کے بعد تینوں جمرات کو کینکر ماریں گے. پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو.
ہر ایک کو ساتھ ساتھ کینکر ماریں گے، ایک ایک کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اور سنت ہے کہ جب آپ پہلے جمرے کو کینکر ماریں تو تھوڑا آگے بڑھے جہاں پر دیکھیں رش نہ ہو، اور بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریے، لمبی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے لمبی دعا کی۔ اس کے بعد جب درمیانے جمرے کو کینکر ماریں تو تھوڑا آگے بڑھے اور ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریے۔ لیکن تیسرے جمرے کو کینکر مارنے کے بعد دعا کرنا سنت نہیں ہے۔ تیسرے جمرے کے بعد کینکر مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے، وہاں سے ویسے چل دیں گے۔ تو یہ آپ کے 11 تاریخ کا یہ کام ہے کہ زوال کے بعد، ظہر کے بعد سے لے کر شام تک، اور اگر شام تک نہیں مار سکتے تو رات کو بھی مار سکتے ہیں، تینوں جمرات کو کینکر مارنا ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ 11 تاریخ کے کام۔ 12 کو کیا ہے؟ 12 کو بھی یہی کام ہے۔ آپ 11 اور 12 کی درمیانی رات مینا میں گزاریں گے، اور یہ راتیں مینا میں گزارنا واجب ہیں۔ اور 12 تاریخ کو بھی آپ زوال کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، تینوں جمرات کو کینکر ماریں گے جس طرح 11 کو مارے تھے، اور دعا کریں گے جیسا پہلے کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ 12 کو اگر مینا سے آنا چاہتے ہیں واپس اور اپنے حج کے اعمال کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اللہ ماتا ہے کہ جو 2 دن میں جلدی کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو یہ آپ 12 کو حج سے، یعنی مینا سے حج کے اعمال مکمل کر کے واپس آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنے خیمے سے نکل چکے ہوں، مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں۔ ہاں بعض اوقات ٹریفک جام ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، رستے میں آدمی رک جاتا ہے، لیکن خیمے سے چل پڑے تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 12 تاریخ کا سورج آپ کا خیمے میں غروب ہو گیا اور ابھی تک آپ نہیں نکلے تو پھر آپ کو یہ رات بھی وہاں گزارنا ہوگی، اور 13 تاریخ کو، 13 ذو الحج کو آپ زوال کے بعد، جس طرح 11-12 کو زوال کے بعد کینکر مارے تھے، تو 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کینکر مارے کے اور پھر مکہ آئیں گے۔ اور بہتر افضل یہی ہے کہ آپ 13 تاریخ کر مینا میں ٹھہریے، 13 تاریخ تک مینا میں ٹھہریے، بہتر افضل یہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو 13 تک ٹھہرے تھے، لیکن جو 12 کو آنا چاہے تو اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے حج کے اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ 12 تاریخ کو آ جاتے ہیں یا 13 کو آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کے حج کے اعمال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا مکہ میں آخری کام کیا رہ گیا؟ آپ کا مکہ میں آخری کام جو ہے وہ طواف وداع ہے۔ مکہ میں آپ کا آخری کام طواف وداع ہے۔ اور طواف وداع کب ہے؟ جب آپ مکہ کو چھوڑیں گے، مکہ سے جب نکل رہے ہوں گے، آپ نے اپنے سارے کام کر لیے، ملا لیے جس سے ملنا تھا، کوئی خریداری کر لی جو کرنا تھی، اور مکہ سے جب نکلنا چاہیں تو اس وقت بیت اللہ کے اپنے عام کپڑوں میں ہی 7 چکر لگاتے ہوئے طواف کریں گے اور 2 رکعتیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ یہ آپ کا آخری کام جس کو طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خواتین کے حوالے سے اگر کوئی خاتون جو ہے کسی کو عذر ہے، یعنی مینسز وغیرہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اس طواف کو چھوڑ سکتی ہے، طواف وداع کو، لیکن طواف زیارہ جو ہے وہ کرنا ہوگا لازمی، لیکن طواف وداع چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے آپ کا حج، اور اس میں ہمیں جس کی اہم ترین ضرورت ہے اللہ کا تقوی، ڈر، خوف، اور حج میں سنت کی مطابقت۔ اور جب تک مکہ میں ہیں کوشش کریں کہ آپ کا ہر لمحہ جو اللہ کی عبادت میں گزرے، نیکی میں گزرے۔ مکہ میں آتے ہیں حج کر کے، دن ہے ابھی باقی جانے کے، تو کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو بیت اللہ میں، طواف میں، نمازوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حج کر کے جیسے کہ وہ بخشے گئے ہیں، جنت مل گئی ہے، اب جو ہے وہ سارا کام، ان کا سارا وقت بازاروں میں، تو اس لیے اپنے ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ حج کے بعد اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ جا سکتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ جاتے ہوئے نیت کیا ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، آپ کے روضہ کی نیت سے جائیں، یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں۔ بہت سے لوگ جب مدینہ کا سفر کرتے ہیں تو نیت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت۔ آپ کی قبر کی زیارت کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے سفر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ صرف 3 مسجدیں ہیں کہ جن کے لیے آدمی کو اپنا سفر کرنا چاہیے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس لیے مدینہ کا سفر آپ کا سفر کرتے ہوئے نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو، تاکہ آپ کا سفر عبادت ہو، تاکہ آپ کے سفر کا اجر ملے۔ تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ جائیے، اور مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے جس طرح کسی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اور داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر موقع مل جائے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے ممبر اور میرے قبر کے درمیان، میرے حجرے کے درمیان کی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ جنت کے کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ اگر آپ کو وہاں پر بیٹھنے کا موقع مل جائے، لوگوں کو تنگ کیے بغیر، پریشان کیے بغیر، تو آپ کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں۔ آپ کی قبر کی زیارت کیسے کریں؟ کہ جس طرح صحابہ اکرام کرتے تھے، کہ آپ کی قبر کے پاس آتے اور آ کے آپ کو سلام کہتے، وہی سلام جو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سلام آپ پر وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھے، آپ پر سلام پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے، تھوڑا آگے بڑھ کر ان کو سلام پڑھے، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق۔ عمر فاروق کی قبر ہے، ان کو سلام پڑھے۔ تو یہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس انداز سے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی دعا کرے، ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، کہ قبروں پر عبادت کرنا، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا، وہاں پر کوئی قرآن خوانی کرنا، کوئی ذکر اذکار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور خصوصاً اپنی قبر کے بارے میں خاص طور پر آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ آپ میں کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بناتی تھی، کہ وہاں پر جا کر عبادتیں کرتی۔ اے مسلمانوں، تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو آپ وہاں پر سلام پڑھیے اور سلام پڑھ کر چل دیجیے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی دعا کرنا ہے تو مسجد نبوی کے کسی اور حصے میں جا کر بیٹھ کر وہاں پر دعا کیجیے، لیکن آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سمجھے کہ وہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ہاں یہی وہ شرک ہے جو صاحب کو قوموں کا رہا ہے۔ تو یہ ہے مسجد نبوی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ آپ کی قبر کے حوالے سے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اور جو اہم چیز ہے وہ مسجد قباء ہے، کہ آپ باوضو ہو کر مسجد قباء جائیے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل کے طور پر پڑھیے، جس کا کیا ثواب ہے؟ آپ میں کہ جو باوضو ہو کر مسجد قباء میں آتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے، اس کو 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں کچھ اور زیارتیں ہیں جو مسنون ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مسجد نبوی کے ساتھ ہی بقیع کا قبرستان ہے، جس کو جنت البقیع لوگ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی آپ نے ہمیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، تو ہم بھی وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر قبرستان کی جس طرح زیارت کی جاتی ہے، وہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح بقیع کے علاوہ شہداء احد ہیں، احد کے دامن میں جو لوگ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، ان کی قبروں کی زیارت۔ تو یہ ہے کہ جو مدینہ کی زیارتیں کرنا سنت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیر عثمان ہے، یہ مسجد قبلتین ہے، اور یہ مسجد سبا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے زیارتیں بنا رکھی ہیں۔ ہاں، اس سے ٹیکسیوں والوں کی انکم ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ زیارتیں کرنے والوں کو اجر کو نہیں ملتا۔ بات سمجھ آئی میری؟ کہ ٹیکسی والوں کی انکم ضرور ہوتی ہے اس میں، کہ لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، لیکن ان جگہوں پر جانے کا اجر ثواب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف یہ جگہ ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، بقیع ہے، شہداء احد ہیں، اور مسجد قباء ہے۔ یہ وہ 4-5 جگہ ہیں مسجد مدینہ میں کہ جن کی زیارتیں کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر جانا وہ سنت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی
بات قابل غور ہے کہ مدینہ کی زیارت یا مدینہ منورہ جانا اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس لیے بات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ چونکہ آدمی اپنے ملک سے آتا ہے حج کرنے کے لیے اور شاید اس کو دوبارہ موقع نہ مل سکے، تو اس لیے ساتھ مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت بھی کر لے، ورنہ مسجد نبوی کی زیارت کا تعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کی زیارت کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات جھوٹی حدیثیں یا ضعیف حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس کا کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی حج کر کے مکہ ہی سے واپس آ جاتا ہے اور اس نے حج کے اعمال مکمل کر لی ہیں تو اس کا حج مکمل ہے، صحیح ہے، مدینہ جانے کے ساتھ یا نہ جانے سے اس کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے مدینہ جانا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا اس سے حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک الگ چیز ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔